بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اقبال کے ریکنسٹرکشن ریلیجیس تھاٹ کا آخری جو خطبہ ہے، 7واں خطبہ، اس پر بات ہوگی، اور اس کا عنوان ہے از ریلیجن پاسبل، کیا مذہب کا امکان ہے؟ اور یہ لیکچر اس لحاظ سے باقی جو لیکچر ان سے مختلف ہے کہ یہ لیکچر اقبال نے 1932 میں لندن میں دیا تھا۔ جو پہلے 6 خطبات ہیں ان کے مخاطبین جو تھے وہ سارے مسلمان تھے، اور ان کا جو ٹارگٹ تھا وہ مسلم پڑھے لکھے لوگ تھے، ان کا وہ ٹارگٹ تھے کہ کس طرح جو ہے مذہب کو ریکنسٹرکشن کی ضرورت ہے اور کیسے جو ہے اس بات کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ یہاں پر فرق یہ ہے کہ یہاں پر جو مخاطبین ہیں وہ لندن میں وہ غیر مسلم ہیں جو عام طور پر مذہب کو چھوڑ چکے ہیں۔ ان کا یہ کنسیڈرڈ ویو ہے، وہ یہ بات مانتے ہیں کہ مذہب جو ہے ایک ذہنی دماغی قسم کا واہمہ ہے، ورنہ ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور اسی لیے انہوں نے اس کو چھوڑ دیا تھا۔ دوسری بات جو اس پورے 300-400 سال میں جو طے ہو چکی تھی مغربی فلسفے میں، اور جسے اقبال اور باقی جو پڑھے لکھے لوگ تھے وہ بخوبی واقف تھے، وہ یہ تھا کہ اب انسان جو ہے وہ خصوصاً یوروپین انسان وہ اتنا آگے بڑھ چکا ہے، اتنا ایوالو ہو چکا ہے، اتنا وہ سویلائزڈ ہو چکا ہے، اتنا وہ قدرت کی جو قوتیں ہیں ان پہ قابو پا چکا ہے کہ اب اس کو جو ہے کسی الہامی رہنمائی کی ضرورت ہے نہیں۔ ہم اپنا زندگی کا نظام خود چلا سکتے ہیں، خدا ہے یا نہیں ہے اس سے ہماری زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور پڑھنا بھی نہیں چاہیے۔ ہم تو میں کہے کہ ہم خود اپنے سائنسی ایجادات سے جو ہیں وہ تمام مسائل کو حل کر لیں گے۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اقبال نے اس جہاں پر کسی خاص مذہب کا اسی ذکر نہیں کیا کہ اسلام کا یا کرسچینٹی کا یا جوڈازم کا یا ہندو مذہب، کسی مذہب کا ذکر نہیں کیا کہ کون سا مذہب ٹھیک ہے غلط ہے، ایسی کوئی بات انہوں نے نہیں کی۔ وہ مذہبی تجربے کی بات کرتے ہیں کہ مذہب مجرد مذہب بعین ہی کیا ہے، مذہبی تجربہ کیا ہے، جو حقیقت مطلقہ ہے وہ کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، اور انسان جو ہے اس سے جو ہے وہ الگ رہ کر، اس سے بغاوت کر کر یا اس سے نظر انداز کر کر کیوں نہیں رہ سکتا، یہ ان کا ہے۔ اور پھر انہوں نے جو مغرب میں جو بات خاص طور پہ فرائڈ کے انڈر جو ڈیولپ ہوئی وہ یہ تھی کہ یہ دراصل انسان کا جو ہے جنسی جبلتیں جو دبا دی گئی تھیں لاکھوں سالوں میں، ہزاروں سالوں میں، وہ جو ہیں وہ ان کا جو ہے اظہار جو ہے وہ مذہبی صورت میں ہوا، اور اس میں جو ہے وہ جنسی جو ہے تبھی ہوئی جنسی جذبات جو ہیں، خواہشات جو ہیں، ان کا جو ہے وہ عکس نظر آتا ہے۔ اور تیسری بات جو اقبال نے کہی وہ یہ کہ ایک فلسفہ یہ بھی تھا کہ مذہب جو ہے وہ ایک ضروری ٹول ہے، سوشل ٹول ہے، سیاسی طور پہ ایک کارآمد چیز ہے، اس لیے اس کو رہنا چاہیے۔ تو اقبال یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کوئی کارآمد ٹول کے طور پہ مذہب کا استعمال کرنا یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے، اور اس لیے نہیں اس مذہب کو ماننا یا مذہب کو پر یقین کرنا کہ یہ کوئی کارآمد چیز ہے، جس طرح ہم باقی معاشرے میں ہم کارآمد چیزیں روزانہ اپنی زندگی میں ان کو آسان کرنے کے لیے ڈھونڈتے ہیں، تو وہ کوئی یوٹیلیٹیرین نہیں فلسفہ اس پہ لاگو ہو سکتا ہے، یہ کوئی یوٹیلیٹی کی چیز نہیں ہے، یہ کوئی یوٹیلیٹی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد وہ چوتھی بات جو اقبال واضح کرتے ہیں وہ یہ کہ مغرب میں فکری طور پر غلطی کیا کی ہے۔ ایک تو یہ کہ مذہب کو جو چھوڑ کر انہوں نے کیا غلطی کی ہے، اور مادی زندگی کے پیچھے، سیاسی کشمکش کے پیچھے اور غلبے کی طاقت کے پیچھے انہوں نے جو غلطی کی ہے وہ یہ کہ اس سے انسان جو ہے روحانی طور پر کٹ کے رہ گیا ہے، وہ ایک بے ثمر ہو گیا ہے۔ اس کا تفصیل سے پھر آگے بات کریں گے کہ جو اس وقت سلسلہ چل رہا تھا، اب آج تک چل رہا ہے، جو جو مارکس کے ٹرمینالوجی میں کیپٹلزم موڈ آف پروڈکشن جو تھا اس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک جو ہے دولت جمع کرنے کی اور ایکسپلائٹیشن کی
اور स्ट्रेटिफिकेशन जो थी सोसाइटी में, उससे जो एक सिलसिला शुरू हुआ, उस पर जो है वो उसकी वजह से जो है, और उसका नतीजा जो है फिर जंग और जिदाल की सूरत में निकला, उसी का सूरत जो है वो कॉलोनियलिज्म की सूरत में निकला। और वो जो व्हाइट सुप्रेमेसी का जो था वो भी इसी से जोड़ देते हैं लोग। तो ये इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो इसलिए हुई कि इंसान ने मज़हब को छोड़कर जो है वो दूसरी जो है गैर मर्ई चीज़ें, कौमियत हो गई और मादियत हो गई, इसके पीछे जो पड़े हैं, तो उससे जो है फिर जो है माशरती तौर पर, सियासी तौर पर और ख़ुद इंसान को बहैसियत इंसान के इससे नुकसान हुआ है। और इकबाल जब बात शुरू करते हैं तो वो इसको मज़हब को 3 हिस्सों में तक़सीम करते हैं। पहली बात, पहला हिस्सा जो है वो कहते हैं ईमानियात का, ईमान का है, कि पहला दौर जो है मज़हब का है, उसमें जो है लोग पुख्ता ईमान रखते हैं। और उसके बाद दूसरा जो है वो सोच विचार का है, जिसमें जो है एक हमारे जैसे इस्लामिक हिस्ट्री फ़िक़्ह डेवलप हुई, तो उसका एक माबद तबीयत डेवलप होती है, उस पे जो है समझने की कोशिश की जाती है, उसका एक लीगल फ्रेमवर्क डेवलप होता है, उसके बाकी जो है वो तफ़सीलात जो हैं वो तय होती हैं, जो कि ओरिजिनल टेक्स्ट में नहीं दी हो जाती। उसके अगला बद जो है वो मार्फत का है, जिसे मिस्टिसिज्म कह लीजिए, कि जब वो इस पे फ़िक्री तौर पर और बहुत ज़्यादा बातें-वातें होने लगती हैं, तो फिर मज़हब की रूह जो है, वो थोड़ी जो है लीगलिस्टिक जो इंटरप्रिटेशंस होती हैं, फ़लसफ़ियाना जो इंटरप्रिटेशन होती है, उसमें थोड़ी दब सी जाती है। तो उसका जो नतीजा निकलता है, उसका जो रिएक्शन होता है, वो फिर उससे जो है वो लोग मज़हब की मार्फत की तरफ जाते हैं, कि वो अपने तौर पर, जैसे हमारे यहाँ तसव्वुफ़ का रुझान मुस्लिम मुस्लिम हिस्ट्री में रहा, कि वो मज़हब को जो है वो खुद अपने ज़ात पर उसको समझना चाहते हैं। तो इन चीज़ों के बाद मज़हब जो है इस्लाम वो तीसरे दौर में, वो इसका जो इकबाल फिर हवाला देते हैं, है तो उनके वालिद साहब ने उनसे कहा था, और उसका जो है उन्होंने अपने वालिद साहब का नाम तो उसमें नहीं लिया, लेकिन उन्होंने बात वही की है जो उनके वालिद साहब ने इन्हें कही थी, कि कुरान ऐसे पढ़ो जैसे तुम पे नाज़िल हो रहा है, तो तब बात समझ आएगी। और इसी बात को फिर उन्होंने एक जगह कहा कहा भी अपने शेर में भी, कि तेरे ज़मीर पर जब तक न हो नज़ूल किताब, गिरह कुशा है न राज़ी न साहिब कशाफ। तो ये जो है स्टेज जो है, ये मज़हब की आरा और अरफ़ा जो है, वो स्टेज है। अगली बात जो वो कहते हैं वो ये है कि साइंस और मज़हब, ये बात पहले भी वो कह चुके हैं, कि साइंस और मज़हब कोई मुतज़ाद चीज़ें नहीं हैं। और ये बात बार-बार वो कहते हैं कि साइंस और मज़हब कोई मुतज़ाद चीज़ें नहीं हैं। इनका मतमा नज़र और मुद्दा, आखिरी मुद्दा एक ही है, और वो है हकीकत अल्टीमेट जो ट्रूथ जो है, उसको डिस्कवर करना। साइंस जो है, वो बाहर से, मादे से बढ़ती है और आगे आगे चलती है, कि हकीकत क्या है, इस कायनात की हकीकत क्या है, ये कायनात कहाँ से आई है, इसके आगे इसका मुस्तकबिल क्या है, इसका इसमें जो कुव्वतें कार फरमा हैं वो क्या हैं, कैसे हैं। और जो मज़हब है, वो इंसान के अंदर से रूहानी तौर पर उसको ज़हनी तौर पर उसको आगे बढ़ाता है, और अंदर से बाहर की तरफ वो उसको डेवलप करता है। लेकिन इब्तिदान जो है, वो बाहर अनफस व आफ़ाक़ से ही इसकी जो है शुरुआत, मज़हब की भी और साइंस की भी। जो इब्तिदा है, वो अनफस व आफ़ाक़ से ही होती है। और ये कुरान का रेफ़रेंस इसमें यहाँ नहीं दिया इक़बाल ने, लेकिन बात वो यही कहते हैं कि अनफस व आफ़ाक़ जो हैं, ये इन्हीं कायनात को देखकर ही जो है, बात आगे बढ़ती है। मज़हब जो है वो अंदर इंसान को अंदर की तरफ लेके जाता है, मार्फत जो है, और साइंस जो है वो बाहर से जो है, उसी को आगे, बात को आगे बढ़ाती है। और ये कहते हैं कि साइंस ने इनफैक्ट वो ये कहते हैं कि मज़हब से बहुत पहले, साइ साइंस से बहुत पहले मज़हब ने ये बात इंसान को बताई थी, कि असल हकीकत तक पहुँचने के लिए आप महसूसात से ही आगे बढ़ सकते हैं। ये साइंस का कोई एक्सक्लूसिव दावा नहीं है। हम ये समझते हैं कि साइंस जो है वो जो महसूसात हैं, जो हवास ख़ामसा है, उनसे आगे बढ़ती है। इकबाल जी कहते हैं कि मज़हब जो इस साइंस से बहुत पहले मज़हब यही कह चुका है, कि आप महसूसात से ही आगे बढ़ते हैं, और हक़ाइक़ को जानने की कोशिश शुरू जो है वो महसूसात से ही होती है। इसके बाद वो इमानुएल कांट का जो फ़लसफ़ा है, वो क्रिटिक ऑफ प्योर रीज़न एंड क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीज़न, उसके उसकी बात करते हैं, कि कांट ने ये कहकर मज़हब की बुनियाद ही ढा दी, कि इंसान
کو حقیقت مطلقہ تک پہنچنے کے لیے پیور ریزن چاہیے، عقل خالص چاہیے، اور انسان کے پاس عقل خالص ہے نہیں۔ انسان کے پاس وہ چیز ہی نہیں ہے جس سے وہاں پہنچا جا سکے، اس لیے مذہب کے لیے کوئی گنجائش نہیں بچتی، کیونکہ صرف پریکٹیکل ریزن انسان کے پاس ہے جو ڈے ٹو ڈے زندگی جو ہے اس پہ گزار سکتا ہے، لیکن جو حقیقت مطلقہ تک پہنچنے کا جو ذریعہ ہے وہ عقل خالص ہے، اور عقل خالص انسان کے پاس ہے نہیں۔ اس میں پھر اقبال یہ کہتے ہیں کہ یہ بات جو ہے اس کی درست نہیں ہے کانٹ کی، اور خاص طور پہ جو آئنسٹائن کے جو تھیوری آئی ہے بعد میں باقی اور لوگوں نے بھی بات کہی، کہ جس میں یہ کہہ دیا گیا کہ جو کائنات جو ہے اس وقت یہ تھا کہ مادہ ٹھوس ہے، اور مادہ جو ہے وہ نہ کریٹ کیا جا سکتا ہے نہ تباہ کیا جا سکتا ہے، لیکن آئنسٹائن تک آتے آتے جو بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ کائنات جو ہے، یہ مادہ جو ہے، یہ تو اصل میں کوئی شے ہے ہی نہیں، یہ تو برقی لہریں ہیں جو ہر وقت بدلتی رہتی ہیں، برقی لہریں ہیں ہم وقت بدلتی رہتی ہیں، اور یہ جو ہم دیکھتے ہیں یہ وہ نہیں ہے، مادہ جو ہے جو ہم دیکھتے ہیں یہ وہ نہیں ہے۔ اس کو اگر وہ جو E=mc² والا جو ہے وہ یہ کہ مادہ جو ہم دیکھتے ہیں یہ وہ نہیں ہے، اس میں تو اصل حقیقت اس کی یہ ہے کہ یہ تو ایک برقی لہریں سی ہیں سارا، اور یہ صحیح تو اس طرح ایٹم کا کہ ہم اس کو دیکھتے تو نہیں ہیں، لیکن تو اس سے اقبال یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ ہم جو ہے چیزوں کو صرف کانسیپچل لیول پہ جا کے ان پہ یقین کر سکتے ہیں، اور مطلب بھی یہی کہتا ہے کہ کنسیپچل لیول پہ اگر آپ اس چیز کو صحیح سمجھتے ہیں تو اس کو آپ یقین کر سکتے ہیں، اور کائنات جو ہے وہ جو ہے ایک کانسیپٹ ہے یہ بھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے مسلم صوفی محی الدین ابن عربی کا ریفرنس دیتے ہیں کہ، اور اس کے بعد فخر الدین عراقی ان کا ریفرنس دیتے ہیں، اور وہ یہ دونوں جو تصوف کے جو ماہرین ہمارے ہاں گزرے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ محی الدین ابن عربی کا ہے کہ کائنات جو ہے یہ ایکچولی کانسیپٹ ہے، کائنات کانسیپٹ ہے، اور مذہب کا جو ادراک ہے وہ حواس سے ہوتا ہے۔ فخر الدین رازی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ زمان اور مکان جو ہیں یہ ایک نہیں ہے، یہ کئی زمان ہیں کئی مکان ہیں، وہ جو آج کل فلسفے میں بھی ہے کہ یونیورس ہے اور ملٹی ورس ہے۔ فخر الدین رازی یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ زمان و مکان، ایک یہ زمان و مکان ہے، ایک خدا کا زمان و مکان ہے، اس کے علاوہ بھی زمان و مکان ہے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ ایک فلسفیانہ بات ہے، اور تو وہ یہ اقبال یہ کہتا ہے کہ سائنس بھی یہی کہہ رہی ہے اس وقت جا کے، جو اقبال کے زمانے میں جب وہ آئنسٹائن کا تھا، سائنس بھی یہی کہہ رہی ہے کہ جو کچھ ہے یہ کانسیپٹ ہے، جو کہ نظر آتا ہے، یہ سالڈ چیز جو نظر آتی ہے یہ ایسے نہیں ہے۔ تو اسے وہ آگے پھر جو ہے اسی بات کو فخر الدین رازی والی بات کو آگے، فخر الدین عراقی فخر الدین عراقی والی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ انسانی خودی میں اس میں ایسی منازل اور ایسی پرتیں موجود ہیں جن تک ابھی تک ہماری رسائی نہیں ہے، اور مذہبی تجربہ جو ہے وہ کیونکہ وہ ایک یونیک تجربہ ہوتا ہے اس لحاظ سے کہ وہ یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے کہ وہ جو انفرادی ہوتا ہے اور وہ یکتا قسم کا ہوتا ہے۔ سائنس کا تجربہ جو ہے اس کو دہرا سکتے ہیں، دوسروں کو دکھا سکتے ہیں، یہ تجربہ جو ہے جو دوسروں کو دکھا نہیں سکتے بلکہ اس کو بیان کرنا بھی جو ہے وہ کافی مشکل ہوتا ہے، اگر ناممکن نہیں تو کافی مشکل ہوتا ہے اس کو بیان کرنا، کن الفاظ میں اس کو بیان کیا جائے۔ اسی لیے اس کو وہ جو اس کا جو کیفیت ہے مذہبی تجربے کی، اس کو وجدانی کیفیت کہتے ہیں۔ یہ یہاں بھی ایک بات کہی ہے اور پہلے بھی انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ وہ اور شعور کی جو پرتیں ہیں وہ ابھی سائیکالوجی میں اتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور ابھی یہ تحت شعور کی باتیں ہو رہی ہیں، تحت شعور کی بات، کلیکٹیو سب کانشیسنس کی بات بھی ہوئی ہے، اور یہ باتیں پچھلی صدی کی بات ہے، اب تو باتیں اور بھی بہت آگے جا چکی ہیں۔ اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہے مذہب کے بارے میں اور کائنات کے بارے میں جو تصورات ہیں ان میں تضاد نہیں ہے، اور سائنس کا جو کلچر ہے اس وقت اس کے لیے ضروری ہے کہ مادے اور کائنات کے بارے میں اپنے قدیم نظریات
جن کو اب سائنس خود باطل قرار دے چکی ہے، اس نے نئے سوالات کو جنم دیا ہے. اور یہ کائنات سوال اس وقت موجود تھے اور ابھی بھی موجود ہیں. ان کا جواب ابھی تک بھی کہ کائنات کو جو ہے ہم جو ہے وہ کاز اینڈ افیکٹ کے سمجھتے ہیں کہ یہ کائنات میں جو کچھ ہے کاز اینڈ افیکٹ سے ہے. لیکن جو کانسیپٹ اب آ چکے ہیں جس میں کہ کائنات جو ہے وہ مادہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، اور مادہ جو ہے وہ نہ نہ اسے کریٹ کیا جا سکتا ہے، نہ اسے تباہ کیا جا سکتا ہے. یہ بات ختم ہو چکی. اب جو ہے کائنات کے بارے میں وہ کیا علت و معلول یا کاز اینڈ افیکٹ کا فلسفہ جو ہے وہ کافی ہے. ظاہر ہے کہ کافی نہیں ہے، لیکن کیا ہے اس کا جواب ظاہر ہے کہ نہ اس وقت تھا، نہ ابھی تک ہے، کوئی شافی جواب نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ کیا جو حقیقت مطلقہ جو ہے وہ ہمارے احساسات پر، ہمارے شعور پر حصی پہلوؤں کے علاوہ اور جاننے سے بھی دخل انداز ہو رہی ہے. اور یہ سمجھنے کے لیے اقبال جو ہیں وہ آگے پہ دو باتیں کہتے ہیں کہ اس چیز کو سمجھنے کے لیے دو ہیں، ایک تو علمی بات ہے اور ایک عملی بات ہے. علمی طور پر وہ پھر اس کو کوٹ کرتے ہیں، پروفیسر اینڈنگٹن کی قول نقل کرتے ہیں کہ فزکس جو ہے، جو فزیکل سائنسز جو ہیں، یہ صرف کچھ کی حقیقت کا ادراک کر سکتی ہے. حواس خمسہ سے حاصل کردہ علم ہمیں اس خارجی دنیا میں لے جاتا ہے جو سائنس کا موضوع ہے، لیکن ہم اپنے وجود کے دوسرے عناصر کی طرف متوجہ ہوں تو زمان و مکان کا اور کاز اینڈ افیکٹ کا جو دنیا ہے اس سے آگے نکل جاتے ہیں. احساسات کی دنیا ہے، مقاصد ہیں، اقدار ہیں. اسی طرح ہمارے شعور میں اور بہت سی چیزیں ہیں جن کو سمجھنے کے لیے زمان و مکان اور کاز اینڈ افیکٹ کی وہ جو ہے انٹرپریٹیشن جو ہے وہ کام نہیں آتی جب ہم ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کے بعد دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ اس کا ایک عملی پہلو بھی ہے اسی چیز کا. جدید سائنس نے جو جس طرح اکتشافات کیے ہیں اور جس طرح انسان جو ہے وہ اپنے پرانے تصورات کو، سائنس کے تصورات کو بھی چھوڑ چکا اور مذہب سے بھی باغی ہو گیا، اس کے پریکٹیکل نتائج نکلے ہیں جو نیگیٹو ہیں. تو ان کی طرف ایک بات توجہ دلاتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ مثلا نظریہ ارتقاء کی بات وہ کرتے ہیں، ایوولوشن، تھیوری آف ایوولوشن جو ہے. تھیوری آف ایوولوشن جو ہے وہ اس کے تحت جو ہے اب یہ انسان کو ایک مایوسی کا شکار کر دیا گیا ہے دو چیزوں کی طرف سے. ایک تو یہ کہ یہ جو ایوولوشن ہے انسان کا، یہ ایک ڈٹرمنٹ چیز ہے اور اس پہ انسان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، اور ہم جو ہیں بالکل بے بس ایک کوئی چیز ہے، کوئی قدرت ہے، جو بھی ہے وہ ہم سے ہو رہا ہے اور وہ خود بخود ہوتا رہے گا. اس کے بعد دوسرا یہ کہ اس وقت انسان جہاں پہنچ چکا ہے اپنا جو ہے، انسان اس وقت جو ہے جو فلسفے بگھار رہا ہے، جو سائنس میں ترقی کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس وقت انسان جو ہے اپنی آخری حد کو پہنچ چکا ہے اور اس سے آگے جو ہے وہ اس کی ارتقاء کی کوئی اور گنجائش ہے نہیں. نیچے کا پھر وہ کوٹ کرتے ہیں کہ نیچے بھی اگرچہ وہ ارتقاء کی آخری منزل کو نہیں سمجھتا تھا، اس کو وہ اس کے آخری منزل کا قائل تھا کہ اس کے اور زمان و مکان بھی ہیں، لیکن جب وہ یہ کہتا ہے کہ یہ اٹرنل ریکرنس کی جو بات کرتا ہے کہ ہر چیز جو ہے جو ہو چکی ہے وہ دوبارہ ہوگی، جو ہو رہی ہے وہ پہلے ہو چکی ہے، جو پہلے ہو چکی ہے پھر ہوگی، کہ مطلب کچھ نیا ہے نہیں. تو یہ جو تکرار ہے، اٹرنل ریکرنس جو ہے، یہ ایک نہایت مایوس کن صورتحال ہے کہ بالکل مطلب کچھ اس میں انٹرسٹ کچھ ہے ہی نہیں، کچھ آگے بڑھنے کا، کچھ جذبے کا، کچھ جوش کا، کوئی نئی چیز دریافت کرنے کا کچھ ہے ہی نہیں. تو ہم کہاں پہنچ گئے؟ تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ پھر اس چیز کو، اسی ایولیوشن کی تھیوری کو یہ کہتے ہیں کہ یہ پریکٹیکل کلچرل مسئلہ ہے مغرب کا، جو اس وقت اس مایوسی میں اور اس میں جو مبتلا ہے، اس کی وجہ کلچرل جو ہے. اسی کو پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کلچر میں وہ مولانا روم کا ریفرنس دیتے ہیں کہ مولانا روم جو ہیں وہ اپنی مثنوی میں ایک جو کہتے ہیں کہ جو ارتقاء کی جو صورت ہے، وہ بتاتے ہیں کہ میں بڑے خوبصورت اشعار ہیں وہ.
تو یہاں اشعار دہرانے کی ضرورت نہیں ہے فارسی کے، اور اردو میں اس کا ہے سلیسہ جو ہے وہ میں ترجمہ کر ہی دیتا ہوں کہ مولانا فرماتے ہیں کہ میں پہلے جمادات اور نباتات میں تھا، ان کے ساتھ رہا، پھر میں ہواؤں میں اڑا، پھر میں رینگا، پھر میں بھاگا، پھر میں ذات آدم میں وقوع وظہور پذیر ہوا۔ اب میری منزل بادلوں سے آگے، آسمانوں سے پرے ایک جہاں میں ہے، جہاں فرشتہ ہے، جہاں نہ کوئی مرتا ہے نہ کوئی بدلتا ہے۔ پھر میں اس سے بھی آگے نکل جاؤں گا، جہاں حیات اور موت، ظاہر اور باطن، کسی کی پابندیاں نہیں۔ میں اس جہان میں چلا جاؤں گا جس میں سب کچھ سمایا ہے، جو ہمیشہ سے تھا۔ میں پھر وہ جو قرآن چیف کا جو ہے ان للہ و انا الیہ راجعون کو عربی میں ہی کوٹ کرتے ہیں کہ ہم جس کی طرف سے آئے تھے اسی طرف واپس چلے جائیں گے۔ تو یہ جو ہے، یہ جو تصور ہے، یہ انسان کو آگے بڑھنے پہ جو ہے مجبور کرتا ہے، انسان کو ایک امید دلاتا ہے۔ جو مغرب کا جو کانسیپٹ ہے، ارتقاء کا جو کانسیپٹ ہے، وہ انسان کو مایوسی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو یہ تہذیبی تقابل وہ دینے کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ موجودہ انسان جو ہے، جدید انسان جو ہے، جو مذہب سے بیگانہ ہو چکا ہے، مذہب اس کو چھوڑ چکا ہے، اور سائنس کی جو ہے وہ ایک مایوس کن انٹرپریٹیشن جو ہے اس پہ زندہ ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ ایک طرف تو اپنی فطرت کے خلاف، کیونکہ یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے کہ وہ خدا کے وجود کو نہ مانے، یا خدا کے وجود کے بارے میں کہا گیا ہے یا نہیں ہے، میرا سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں اپنی دنیا میں خوش ہوں اور مجھے سارے مسائل دنیا کے میں نے خدا حل کرنے ہیں۔ تو یہ رویہ بھی جو ہے وہ انسان کو کوئی امید نہیں دلاتا، کوئی اس کو کامیاب زندگی کی طرف نہیں لے کے جاتا۔ اور دوسری طرف جو ہے، اسی نظریے کی وجہ سے انسان سے برترے پیکار ہے۔ اور یہ یاد رہے کہ یہ پہلی جنگ عظیم کے کانٹیکسٹ میں یہ باتیں کی جا رہی ہیں، اس میں اس وقت بہت شدت سے یہ بات ہو رہی تھی، اور یہ فاشزم کا دور تھا، اس طرح اشتراکیت کا دور تھا اس کا۔ تو انسان جو ہے اپنے زندگی کے ارفع و اعلیٰ مقاصد جو ہیں ان سے جو ہے وہ ہٹ چکا ہے۔ پھر وہ ہنری ہکسلے کا ریفرنس دیتے ہیں، اور یہ آلڈس ہکسلے کے غالباً دادا تھے۔ تو ہنری ہکسلے کا جو ہے وہ ریفرنس دیتے ہیں کہ انہوں نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے، اور وہ خود بایولوجسٹ تھے، اور ڈارون نے ان سے انہی کی تھیوری کو لے کے آگے بڑھایا تھا، اور ہنری ہکسلے نے اسی میں بڑا افسوس کا اظہار کیا تھا کہ یہ بڑی مایوس کن صورتحال ہے۔ اور اسی چیز کو یہ اقبال کے اس لیکچر میں یہ بات نہیں ہے، لیکن جو لوگ انگریزی لٹریچر سے واقف ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ اسی دور میں، فرسٹ ورلڈ وار کے کچھ عرصہ بعد اور کچھ عرصہ پہلے، اسی کانٹیکس میں ٹی ایس ایلیٹ کی جو شاعری ہے، اور اس وقت انگریزی ادب میں جو کچھ اور لوگوں نے لکھا، اے ای ہاؤسمن کا ہے، ورجینیا وولف کا ہے، اس کا خاص طور پر ٹی ایس ایلیٹ کا زیادہ شاعری میں ہے تو زیادہ مشہور ہے کہ اس کی جو ویسٹ لینڈ ہے، جو اس کی نظم ہے پروف راک، اس میں وہ یہی کہتا ہے کہ دنیا جو ہے بالکل ایک ویسٹ لینڈ بن چکی ہے، ایک ڈیزرٹ بن چکی ہے، جس میں کوئی گروتھ نہیں ہے، کوئی امید نہیں ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ٹی ایس ایلیٹ جو ہے وہ دھیرے دھیرے جو ہے ٹورڈ دا اینڈ وہ بڑا پکا قسم کا کیتھولک ہو گیا، اور بڑا سخت قسم کا کنزرویٹو ہو گیا۔ وہ صحیح تھا یا غلط، دیٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری، لیکن وہ جو ہے اس وقت کی جو کشمکش ہے اس کو اظہار یہ جو ہے ٹی ایس ایلیٹ کی شاعری میں ہوتا ہے۔ ہم اور اس کے بعد اقبال کہتے ہیں کہ مڈل ایجز میں جب مذہب کی چھاپ موجود تھی، مذہب کا لوگ مانتے تھے، تو اس وقت جو تھا وہ جو باتیں اس وقت انسان کو آگے بڑھنے کے لیے، انسان کو امید دلانے کے لیے، اگلی دنیا کی امید دلانے کے لیے، اس دنیا میں انسان کو اچھائی یا برائی کا بتانے کے لیے، وہ جو کچھ تھا وہ موجودہ دور میں ناپید ہو گیا ہے، کیونکہ انسان کا وہ اس بات پہ یقین ہی نہیں رہا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جو ہے اب جو ہے وہ
قومیت جسم کی چیز ہے، یہ نیشنلزم کا جو کانسیپٹ سارا ڈیولپ ہوا، جو کیپٹلزم کے انڈر جو ہے دنیا پہ ڈومیننس کا جیسے پہلے ذکر کیا گیا، وہ ڈیولپ ہوا، اس سے جو ہے دنیا میں جنگ و جدال اور جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے، اور یہ کوئی قابل تعریف بات نہیں ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ مشرق میں، اگر آپ یہ سمجھیں کہ مشرق میں حالات بہتر ہیں، مطلب مشرق میں بھی جو حالات ہیں وہ اس سے کوئی بہتر نہیں ہے۔ وہ مشرق اپنے مشرق میں جو مذہب کی جو باتیں، تصوف کی جو باتیں مڈل ایجز میں ڈیولپ ہوئی تھیں، اور جنہوں نے بڑا پازیٹیو رول بھی ادا کیا، وہ اب ناپید ہو چکی ہیں۔ وہ جو میٹا فزکس اس وقت ڈیولپ ہوئی تھی، اس وقت کام نہیں آ رہی۔ اس وقت دنیا میں جو تصوف موجود ہے، جو مذہبیت موجود ہے، وہ ترک دنیا پہ ہے۔ وہ جد و جہد کی جو ہے وہ انسان کو وہ اس کی تعلیم نہیں دیتا، اور انسان کو راضی برضا ہونے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ مذہب کی جو بیسک اسپرٹ ہے اس کے خلاف ہے۔ مذہب جو ہے انسان کو امید دلاتا ہے، مذہب انسان کو جو ہے روشن مستقبل دکھاتا ہے، اور اس کے لیے اس کو جدوجہد کرنے کی، اپنے آپ کو، اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے کی، اپنی ایگو کو ڈیولپ کرنے کی، صحیح کرنے کی جو ہے وہ اس کو مجبور کرتا ہے، اس کو تہذیب دیتا ہے اس کے، کہ اپنے خودی کی تہذیب کرو اور اپنے خودی کا استحکام کرو۔ اور اسی طرح وہ پھر کہتے ہیں یہی حال، اسی لیے مسلمان جو ہیں وہ بھی مایوس ہیں، اس لیے ہیں کہ ان کو یہ نظر آتا ہے کہ جو ان کا مذہب ہے، اسلام جو ہے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو جو ہے وہ موجودہ مسائل کے حل بتا سکے، یا ان کو کوئی آگے بڑھنے کی تاریخ بتا سکے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمان بھی جو ہیں وہ بھی اب جو ہیں اسی قومیت کے جذبے کے نیچے پیچھے جو ہیں، وہ ترکی کی مثال دیتے ہیں، مصر کی مثال دیتے ہیں، کہ ان ممالک میں جو مسلمان جو ہیں وہ اب مذہب سے جو ہیں، وہ مذہب چھوڑا تو نہیں انہوں نے، لیکن انہیں کوئی امید نہیں ہے۔ اور یہ بات اس طرح سے درست ہے کہ ہمارے جو مذہبی علماء ہیں، انہیں پچھلے 200 سال میں، 300 سال میں بالکل مسلمانوں کی رہنمائی کرنے میں ناکام رہے ہیں، اور آج تک ناکام ہیں۔ جو مذہب کی انٹرپریٹیشن ان لوگوں نے دی ہے، جو ہمارے علماء ہیں، جو کچھ انہوں نے لکھا ہے، جو کچھ کہا ہے، اس نے مسلمانوں کو جو ہے ایک ریسیونگ اینڈ پہ رکھ دیا ہے، اور اس پہ راضی ہیں وہ، کہ باقی دنیا جو ہے وہ سارے کام کرے، اور ہم اس پہ بیٹھ کے صرف فتویٰ جاری کریں گے کہ کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، ہمارا اور کوئی کام نہیں۔ تاہم یہ بات اقبال نے نہیں کہی ہے، میں اپیٹل سے کہی ہے۔ اور دوسری طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے، اس وقت جو مادیت یا قنوتیت اور جو کشمکش جو ہے، جنگ و جدال کی جو صورتحال ہے، اس میں نہ تو وہ تصوف کام آ سکتا ہے، جو پہلے کبھی کام آیا، اور جس نے ایک پازیٹیو رول پہ، وہ بالکل وہ اس میں اتنی سکت نہیں ہے کہ موجودہ مسائل میں موجودہ انسان کو جو ہے وہ کوئی اپیل کر سکے۔ وطنیت کا جو کانسیپٹ ہے، وہ بھی انسان کو جو ہے اس کا مسائل حل نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں جو اشتراکیت ہے، کمیونزم جو ہے، وہ بھی جو ہے انسان کو، اس نے وعدہ کیا تھا کہ انسان کو معاشی سے نکالے گا، لیکن نہیں، اس نے انسان کو جو ہے وہ اب ایک دوسرے کو تقسیم کرنے میں، اسٹریٹیفیکیشن میں، کلاس وارفیئر میں، دوسرے سے نفرت کرنے میں، اس پہ الجھا دیا ہے۔ اور وہ جو اس نے ایک وعدہ سا تھا کہ ہم اب نئی دنیا بنائیں گے اور پازیٹیو، وہ نظر نہیں آتی، کیونکہ یہ مسلسل جو ہے وہ ایک ٹکراؤ کی صورت اس نے پیدا کر دی ہے، اور یہی جو ہے غلط بات ہے۔ یہ انسان، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مذہب جو ہے وہ اپنے عرفہ و اعلیٰ مقاصد میں نہ صرف عقیدہ ہے، نہ پاپائیت یا مذہب کی عشوائیت ہے، نہ ظواہر ہیں۔ انسان کو اپنے آغاز اور اپنے انجام سے آگاہی حاصل کرنی ہوگی۔ اس آگاہی ہی سے یہ آگاہی حاصل کر کے میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، کیستی تو کجائی کی آسمان کبوت، ہزار چشم برا ہے کہ ستارہ کو شد، کہ تو کون ہے، تو کہاں سے آیا ہے، اور دیکھ کے ہزاروں ستارے جو ہیں وہ تیری راہ دیکھ رہے ہیں۔ تو وہ اس پہ جو ہے انسان اسی طرف سے غالب آ سکتا ہے، اس معاشرے پر جو کستوریت کا معاشرہ جو شکار ہے، جو آپس میں جنگ و جدال میں جو ہے، ایک نفرت کا جو صورتحال ہے، دوسروں کو محکوم کرنے کی جو صورتحال بنی ہوئی ہے، وہ تبھی آ سکتا ہے کہ ایک مذہب کی ایک نئی انٹرپریٹیشن کی جائے۔ جو پرانا مذہب کی جو ہے، چاہے مغرب میں ہے یا مشرق میں ہے، وہ کام نہیں آئیں گی اب۔ اس لیے اقبال وہ مجرد مذہب کی بات کرتے ہیں، اور پھر وہ آگے یہ کہتے ہیں کہ یہ بات
کہنا کہ مذہبی چربہ جو ہے وہ کسی ذہنی خلل کا ہے، نتیجہ ہے کہ یہ بس ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں، کچھ ان کو ذہنی طور پہ کچھ امبیلنس ہوتے ہیں لوگ، اور یہ مذہب کا ہنگامہ کھڑا کر دیتے ہیں، تو وہ اس کی بات جو ہے وہ جو کہتے ہیں کہ یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ مذہب کے جو مذہبی جو لوگ گزرے ہیں، جو پیغمبر گزرے ہیں، جو مصلحین گزرے ہیں، انہوں نے جو انقلاب برپا کیا ہے، جو پازیٹیو انقلاب انہوں نے برپا کیا ہے، وہ کسی ذہنی طور پہ امبیلنس، کسی ذہنی معذور کا کام نہیں ہے، وہ بالکل ایک ایسے شخص کا کام ہے، ہو سکتا ہے جو اپنی نظر میں، اپنے نظریات میں، اپنی ذات میں سالڈ ہے، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے، سمجھتا ہے، وہ 100% آبجیکٹو ہے اس میں، یہ کسی ذہنی خلل کی بات جو ہے یہ جچتی نہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ مذہب کی جو مذہب اور جو سائنس جیسے انہوں نے پہلے کہا، یا پھر وہ یہی بات کہتے ہیں کہ مذہب اور سائنس جو ہیں وہ دونوں کا جو ہے وہ نظریہ آبجیکٹو ہوتا ہے. مذہب جو ہے وہ بھی جو ہے وہ اس کا جو تجربہ ہے وہ بھی آبجیکٹو ہے، اور وہ کوئی وہم کی بات نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کو بیان کرنا یہ ظاہر ہے کہ ایک مشکل مسئلہ ہے. اور اس کی جو ہے نفسیات، جو مذہبی نفسیات ہے، اس پر جو ہے یہ بات پہلے بھی کہہ چکے ہیں، پھر وہی کہاں پھر وہ بات دہراتے ہیں کہ علم نفسیات میں اس طرف توجہ کم دی گئی ہے کہ اس کو جو ہے ایکسپلور کیا جائے، کیسے کیا جائے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ ابن خلدون کا حوالہ دیتے ہیں کہ ابن خلدون نے پہلا شخص ہے جس نے یہ بات کہی تھی کہ اس پہ تحقیق، نفسیاتی طور پہ اس کی تحقیق ہونی چاہیے، اور تحت الشعور جو ہے سب کانشیس کی جو بات ہے، وہ ابن خلدون اقبال کے بقول پہلا آدمی جس نے اس بات کی ہے. اس کے بعد کارل جنگ کی بات وہ کرتے ہیں، جو بہت بڑا ماہر نفسیات تھا. اس کی وہ بات کرتے ہیں کہ اس نے ایک طرف جب یہ کہا کہ مذہب جو ہے وہ انالیٹیکل سائیکالوجی کی گرفت میں نہیں آتا، یہاں تک تو بات اس کی اقبال کہتے ہیں کہ وہ شاید درست ہے، لیکن جب وہ یہ کہتا ہے کہ انسانی خودی جو ہے، انسانی شعور جو ہے، اس کو جو ہے ایک غیر مرئی طاقت جو ہے، غیر مرئی جو قوت جو ہے، حقیقت مطلقہ تک جو پہنچنے کا جو ہے صحیح جو کرنا جو ہے وہ اس کے لیے ممکن نہیں ہے. وہی بات جو کانت نے مختلف الفاظ میں کہی کہ انسان کے پاس وہ صرف پریکٹیکل ریزن ہے، اور اس لیے انسان صرف پریکٹیکل ریزن سے مطلب پیور ریزن انسان کے پاس ہے نہیں، تو اس لیے وہ ناممکن. جنگ بھی ہے وہی بات مختلف الفاظ میں مختلف ذریعے سے اسی بات پہ پہنچتا ہے. تو اقبال کہتے ہیں یہ بات جو ہے وہ درست نہیں ہے. پھر تیسری بات جو جنگ کہتا ہے وہ باقی بھی مذہب مغرب میں یہ فلسفہ موجود تھا اس وقت، اب بھی ہے کہ عیسائیت جو ہے، مگر مغرب میں جتنا بھی مذہبی بات ہے وہ عیسائیت کا ریفرنس ہی ہوئی ہے کہ عیسائیت جو ہے اس کا ایک رول تھا، ایک معاشرتی رول تھا، اس نے ایک خاندان پہ، فرد پہ، معاشرے پہ ایک پازیٹیو ایک رول تھا جو اب ضرورت نہیں رہی. تو اب وہ اپنا اس کا رول جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اب آج کے مہذب انسان کو اس کی ضرورت نہیں ہے. اقبال کہتا ہے کہ مذہب جو ہے وہ جنگ جو ہے اس کو صحیح طور پہ اس نے مذہب کو جو ہے وہ صحیح طور پہ نہیں سمجھا، اور مذہب جو ہے وہ جب انسان پہ جنسی طور پر کچھ پابندیاں لگاتا ہے تو اس کا مقصد اس کی خودی، اس کی جو ہے اس کی پرورش ہے، اور اس کی پرورش کر کے ہی انسان کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے. ایک انسان کی جو انرجیز ہے اس کو چینلائز کرتا ہے وہ، اور اس کا تعلق جو ہے انسان جو ہے اس طرح اپنی جو ہے خودی جو ہے اس کو مستحکم کرتا ہے، اس کو جو ہے اپنی ذات کو زیادہ استحکام دیتا ہے. اس کے بعد وہ ایک شیخ احمد سرہندی کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں یہ، اور اس کو یہ دکھانے کے لیے کہ انسان کی جو ہیں نفسیات جو ہیں اس کی پرتیں کتنی زیادہ ہیں، کتنی گہری ہیں. ان کے سامنے کسی شخص کے بارے میں بیان کیا گیا، اس نے خود بیان کیا، کسی نے ان کے سامنے کیا، تو میں وہ پڑھ دیتا ہوں اس کو. اس شخص نے کے بارے میں کہا گیا کہ میرے لیے زمین، آسمان، عرش، جنت، دوزخ سب کا وجود نہیں رہا. میں جب اپنے ارد گرد دیکھتا ہوں تو مجھے اس میں سے کوئی دکھائی نہیں دیتا. میں جب کسی کے سامنے ہوتا ہوں تو مجھے کوئی نظر نہیں آتا، بلکہ میرا تو اپنا وجود بھی گم ہو گیا ہے. خدا کی ذات لامتناہی ہے،
اس کا احاطہ کرنا ممکن نہیں. یہ روحانی تجربہ کی انتہا ہے. اس مقام سے آگے کوئی ولی نہیں جا سکتا. شیخ احمد سرہندی کے سامنے جب یہ بات کہی گئی تو انہوں نے کہا کہ میرے روبرو جو مشاہدہ بیان کیا گیا ہے اس کا سرچشمہ ہر لحظہ بدلتی ہوئی قلب کی کیفیت ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ صاحب مشاہدہ نے قلب کے لاتعداد مقامات میں سے ابھی تک ایک چوتھائی بھی طے نہیں کیے. روحانی زندگی کے پہلے مقام کے حصول کی خاطر ان تمام باقی مقامات سے گزرنا اشد ضروری ہے. اس پہلے مقام کے بعد کئی دیگر مقامات ہیں جنہیں روح، سر خفی کا نام دیا گیا ہے. یہ سب مقامات مل کر عالم امر کہلاتے ہیں. جب سالک ان مقامات سے گزر چکتا ہے تو اسے رفتہ رفتہ اسماء الہیہ اور صفات الہیہ کی تجلی ہوتی ہے اور بالآخر ذات الہیہ کی. اس میں اقبال کہتے ہیں کہ شیخ احمد سرہندی نے جو تاثرات بیان کیے ہیں وہ یہ بات واضح کرتے ہیں کہ انسانی روح جو ہے، انسانی شعور جو ہے، اس کی پرتیں بہت گہری ہیں، اور وہاں تک پہنچنا جو ہے وہ ابھی علم نفسیات جو ہے وہاں تک نہیں پہنچی ہے. لیکن یہ بات ظاہر و باہر ہے کہ انسانی نفسیات کی پرتیں جو ہیں وہ بہت گہری ہیں، اور وہاں انسان جو مشاہدات ہیں وہ ان سے انکار ممکن نہیں ہے. پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسی دراصل زبان ابھی تک ہے ہی نہیں، کیونکہ اس پہ جو ہے سائنسی تحقیق ہوئی نہیں ہے، تو اس لیے ہماری ایسی زبان موجود ہی نہیں ہے کہ جس کی بنا پر ہم ان باتوں کو جو ہے کوئی مناسب طریقے سے ان کی ایکسپلینیشن کر سکیں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ شیخ احمد سندی جو کہہ رہے ہیں کہ عالم امر تک جو ہے وہ آخری مقام وہی ہے، تو وہ ایک قسم کی جو ہے اس توانائی کی بات کر رہے ہیں، اس انرجی کی بات کر رہے ہیں جو انسان کی رہنمائی کرتی ہے اور جس سے گزر کر پھر حقیقت متعلقہ مشاہدہ ہوتا ہے. اقبال کے جو جاوید نامے میں بھی ہے، باقی جگہوں پر بھی اقبال کے فلسفے میں یہ بات ہے کہ انسان جو ہے خدا کا دیدار کر سکتا ہے، اس کے جو ہے جھلک دیکھ سکتا ہے. اب ہم اس بات کو کہتے ہیں نیٹشے کی زندگی کے اور اس کی جو تحریریں ہیں اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کے وہ مذہبی نفسیات کا جو ہے ایک بہت اچھا ایک مثال ہے وہ. اور وہ کہتے ہیں کہ اس کی جو تحریریں ہیں، اس کی جو باتیں ہیں، اس سے لگتا ہے کہ وہ اس وقت میں مذہبی تجربے کی بہت اعلیٰ صلاحیت موجود تھی. بلکہ استعمال کرتے ہیں کہ پیغمبرانہ بصیرت اس شخص میں پیغمبرانہ بصیرت پیدا ہو گئی تھی. تو ہم دو وجوہات کی بنا پر شاید وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکا. وہ ایک اپنے شعر میں ایک جگہ دوسری جگہ شعر کرتے ہیں کہ اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے. تو یہاں پر بھی وہی بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اقبال وہ نقشے جو ہے دو وجوہات کی بنا پر جو ہے وہ اس پیغمبرانہ بصیرت جو اس کو عطا کی گئی تھی اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکا. ایک تو اس وقت جو ماحول تھا، جو ڈارون کا ارتقائی نظریہ تھا جس میں شدید قسم کی جبریت تھی، شوپنہار کا جو ایک قنوتی فلسفہ تھا اس کی وجہ سے، فریڈرک لینچ کا نظریہ تھا کہ فزیکل اور میٹا فزیکل دونوں ہی جو حقیقت تک پہنچنے سے جو ہیں وہ معذور ہیں. ان تینوں کے اثر کے تحت وہ جو ہے اس کا نقطہ نظر پازیٹیو نہیں رہا، اور وہ ایٹرنل ریکرنس کی طرف ہی چلا گیا آخر میں. اور دوسرا جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ انسان کو بحیثیت انسان کے دیکھنے کی بجائے وہ سپرمین کا جو کانسیپٹ اس نے دیا، اور پھر جو ہے ارسٹوکریٹک ریڈیکلزم کہ انسان کو آگے بڑھنے کے لیے جو ہے ارسٹوکریٹک ریڈیکلزم جو ہے وہ درکار ہے. تو وہ جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے ارسٹوکریٹک ریڈیکلزم اور یہ تین جو فلسفی ہیں ان کی وجہ سے نقشے جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. ورنہ اس کے اقبال کہتے ہیں اس کے اندر یہ بات بالکل موجود تھی کہ وہ کوئی پازیٹیو بات کر سکتا اور اس بات کو آگے بڑھا سکتا. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہی دوبارہ وہی بات کرتے ہیں کہ مذہب اور سائنس دونوں میں ٹکراؤ نہیں ہے. اور دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ مذہب اور سائنس دونوں میں جذباتیت کا کوئی عنصر نہیں ہے. یہ عام طور پہ مذہبی کے بارے میں یہ سمجھا کہ مذہب جو ہے ایک جذباتی چیز ہے. اقبال کہتے ہیں یہ جذباتی چیز نہیں ہے.
یہ بالکل آپ کو پورے کھلی آنکھوں کے ساتھ بالکل شعوری طور پر آبجیکٹولی آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ مذہبی تجربہ جو ہے اس کا مقصد صرف دیکھنا نہیں ہے بلکہ بننا ہے، کچھ اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے. اور اس کو خودی کا جو ہے وہ یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے کہ اپنے آپ سے آزاد کرانا ہے. کہتے نہیں اپنے آپ کو آزاد نہیں کرانا، اپنی خودی کی تہذیب کرنا ہے، اس کا استحکام کرنا ہے. اور اس کے بعد وہ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک عمل مسلسل ہے، یہ ایک دفعہ نہیں کہ ایک دفعہ ہو گیا تو اس کے بعد جو ہے وہ بات ختم ہو گئی. اور اس کو بہتر سے بہتر بنانا جو ہے خودی کو، وہ انسان کا مطمئن نظر ہے. اور یہ ایک جیسے مسلسل ہے، اس کا کوئی انت نہیں ہے، نہ اس دنیا میں نہ اس کے آگے، نہ مرنے کے بعد اس کا کوئی انت ہے. وہ ایک جہر مسلسل ہے، جیسے کہ پہلے رومی کی طرف بات کی. اور اپنا جو ہے یہ بات خطبہ جو ہے وہ ختم کرتے ہیں جاوید نامے کے اشعار پر، جو پھر فارسی کے ہیں. اور وہ فارسی اشعار دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا جو ترجمہ اردو سلیسہ نثر کا جو ہے ترجمہ، وہ میں بلکہ پڑھ دیتا ہوں اس کو. تو وہاں پہ ختم کرتے ہیں بات کو کہ کیا تم زندہ ہو یا مردہ، یا زندہ میں مردہ کی کیفیت میں ہو. اپنے مقام کی شناخت کے لیے تین مشاہدوں سے مدد لو. پہلا شاہد تمہارا اپنا شعور ہے. اپنے شعور کی روشنی میں اپنے آپ کو دیکھو، پہلے خود دیکھو، اپنے آپ کو پہچانو. دوسرا شاہد کسی اور ذات کا شعور ہے. اپنی ذات کو جب دیکھ سکو تو پھر دوسری ذات جو ہے اس کا شعور حاصل کے لیے. اس لیے کسی دوسرے کے شعور کی روشنی میں اپنے آپ کا مشاہدہ کرو. دوسرے کے شعور آبجیکٹو، اس کو آپ ایمپتھی کہہ سکتے ہیں، اس کو نیگیٹو کیپیبلٹی کہہ سکتے ہیں کیٹس کی زبان میں، کہ دوسرے کے شعور کی روشنی میں اپنے شعور کا مشاہدہ کرو. پہلے اپنا مشاہدہ کرو، پھر دوسرے کے شعور کا مشاہدہ کرو، اور دوسرے کے شعور میں اتر کے اپنا مشاہدہ کرو، کہ باہر سے اپنے آپ کو دیکھو کہ تم کیا ہو. پھر تیسرا شاہد جو ہے وہ خدا کا شعور ہے. یہ تیسری منزل ہے. اس لیے کہ خدا کے شعور کی روشنی میں اپنے آپ کو، پھر خدا کے شعور کی روشنی میں اپنے آپ کو پرکھو. اگر تم اس روشنی میں جم کر کھڑے رہو، سمجھ لو کہ تم اس کی طرح زندہ ہو، غیر فانی ہو. انسان وہی ہے جو خدا کو چہرہ بہ چہرہ دیکھ سکنے کی جرت رکھتا ہو. معراج کیا ہے؟ صرف ایک شاہد کی تلاش جو تمہارے حقیقی وجود کی شہادت دے سکے. ایسا شاہد جس کی شہادت تمہیں غیر فانی بنا دے. خدا کے روبرو کوئی بھی جم کر کھڑا نہیں رہ سکتا. جو کھڑا رہ سکتا ہے دراصل وہی اصلی سونا ہے. کیا تم محض مٹی کا ایک ذرہ ہو؟ اپنی خودی کی گرہ کو باندھو اور اپنے منحنی وجود سے چمٹے رہو. اپنی خودی کے جوہر کی آب و تاب کو فروغ دینا اور اس کی چمک کو آفتاب کی موجودگی میں آزمانا انتہائی مسرت کا مقام ہے. بس اپنے پرانے ڈھانچے کو اثر نہ جوڑو، ایک نیا وجود تعمیر کرو. وہی تمہارا وجود تمہارا حقیقی وجود ہوگا، ورنہ تمہاری خودی کی آگ نہیں، صرف دھواں ہوگا. شکریہ. اور اس بارے میں یہ آخری لیکچر تھا. میں اس سے پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ جو چھٹا جو لیکچر تھا ریکنسٹرکشن والا، کہ اس پہ جو ہے اس کا دوسرا حصہ کریں گے، وہ نہیں ہو سکا. تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ میں ہم اس پہ بحث کریں گے. تو ریکنسٹرکشن ریسٹارٹ کے جو 7 لیکچرز ہیں ان کا جو خلاصہ جو تھا، جیسے بھی میں کر سکا تھا آسان سے آسان الفاظ سے، وہ میں نے کر دیا ہے. اس پہ اگر کوئی اعتراض ہو تو پلیز ہمیں بتائیے گا. اور اس پہ جو ہے ہمارا یوٹیوب چینل جو ہے فکر نو، اس پہ پلیز جا کے ہمیں کوئی جو بھی آپ فیڈ بیک دے سکتے ہیں وہ بھی دیجیے گا. اور انشاءاللہ اس پہ پھر دوسرے سلسلے بھی اس پہ انشاءاللہ جاری رہیں گے اور باتیں بھی اس پہ کریں گے. تو فی الحال یہ ایک پروجیکٹ شروع کیا تھا، انشاءاللہ آج الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا. اور بات یہ مقصد یہ تھا کہ اس بات کو آگے بڑھایا جائے. اقبال کے فکر پہ اعتراضات کیے جائیں. اعتراضات اقبال کے فکر پہ ہوں گے تو بات آگے بڑھے گی. اگر اقبال نہ تو اقبال کو جو ہے وہ ٹیکسٹ بک بنا لیا جائے کہ اقبال حرف آخر ہے، نہ یہ سمجھا جائے کہ اقبال ریلیونٹ ہے. اس کی بنیاد پر ہی اقبال نے جو 100 سال ہو گئے اس کو کہے ہوئے، اس فکر کو آگے بڑھانے کا ہے. اور اس سلسلے میں پھر انشاءاللہ نیکسٹ میں بات کریں گے. وہی جو چھٹے جو خود بتا اجتہاد کا، اس کے ریفرنس سے کہ اقبال نے جو کچھ کہا اس پہ اس کی جو پریکٹیکل امپلیکیشنز ہیں وہ کس قسم کی ہیں، اس پہ بات کیا ہو سکتی ہے، کیا ہوئی ہے کیا نہیں ہوئی. اور بہت شکریہ. خدا حافظ. تھینک یو.